السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ الذین وہ لوگ ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پکا ہونے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، ان یوصلا یہ کہ وہ جوڑے رکھیں یا ملائے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر فاسقوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عہد یعنی مضبوطی سے وعدے کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد، یعنی اس وعدے سے یا تو عقل انسانی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے کہ اس عقل سے دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ یہ ایک وعدہ ہے، عقل سے انسان اپنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس سے مراد عہد الاسد مراد ہے، عہد الاسد بربکم مراد ہے کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، ان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور جو بہت 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 چھوٹی چھوٹی شکلوں میں تھے، چیونٹیوں کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا الست بربکم، اس کا مطلب ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ وعدہ جو تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ وادی نعمان میں، عرفات کے قریب یہ عہد لیا گیا تھا۔ یعنی یہ عہد اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا، اور یہ جو تم کو یہ میرا وعدہ یاد دلائیں گے کہ اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل ان کے ذریعے کتابیں نازل کروں گا کہ تاکہ تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ، اور کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے تمہارے لیے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور ہمارے معبود ہیں، ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور چنانچہ سب کو اس کا اقرار کرنا ہے، سب نے اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر اور دوسرا وصف یہاں سے یہ مراد ہے کہ یعنی ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی آپس میں تعلقات کو، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا، یا پھر بندے کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو بھی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو ہیں اس کو ملائے رکھیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اس کے بعد کیف تکفرون، کیسے، یعنی تم لوگ سارا کچھ جاننے کے باوجود کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتن اور تھے تم مردہ، فاحیاکم پھر پس ہم نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ مردہ کرے گا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے ان چیزوں کا انکار کر سکتے ہو کہ وکنتم امواتن، تم لوگ ایک نطفے کی حالت میں تھے، کیا تھے تم لوگ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود بخشا، تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نئی زندگی دی، تمہارا جسم بنایا، اس میں روح پھونکی۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسی ذات پاک جو ہے پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں، ایسی یعنی اس طرح کی باتیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یعنی تم لوگ پہلے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، زندگی بخش دی، پھر جب تمہارا وقت مقرر تھا، تمہارے وقت پورا ہو گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی کب بخشی؟ ثم یحییکم، پھر یعنی زندگی کب؟ جب مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہم جو ہیں وہ حشر کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف ہی ہم لوٹائے جائیں گے۔ والذی، وہ ذات پاک، خلق لکم پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خالقیت بیان فرمائی۔ ثم استوی، پھر
ارادہ کیا، پھر کیا کیا؟ ارادہ کیا الی السمائی آسمان کی طرف، فسواہن پس اس کو ٹھیک طرح سے بنایا، فسواہن ٹھیک طرح بنا دیا، سبع سماوات ساتوں آسمان کو، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر ایک چیز کو کیا کرنے والا ہے؟ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں صرف یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی پیدا کر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کی ہر چیز زمین میں موجود ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو تم خود، یعنی زمین انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان گنت انسان کے لیے انسان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یعنی زمین سے نکلنے والے چھوٹے بڑے درخت، پھل، میوے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا کہ آسمان اول تو یہ کہ زمین کا مادہ بنایا، اس کے اوپر جتنے بھی پہاڑ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ سات آسمان بنا دیے، کیونکہ یہ جو آسمان بنانے سے پہلے یہ جو تھا وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا، جس طرح یعنی آسمان کا مادہ جو تھا وہ دھوئیں کی صورت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ٹھیک طریقے سے بنایا کہ نہ اس میں کوئی کجی ہے، نہ پھٹن ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، یعنی وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک طرح سے بنایا، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور ان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، جو کچھ پہلے تھا اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، یعنی پورے کا پورا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے عقیدے اور علم، ہر ایک عقیدہ اور عمل کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی ہر ایک کے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کے عقیدے اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ جزا اور سزا دیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔